दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरइसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 21। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी ना हो कि ये लोग कितने ज़ालिम हैं। मेरा चेहरा देख रहे हो ना, ये इन्हीं लोगों का कारनामा है, क्योंकि हम अपने मुल्क कश्मीर में गैर मुल्कियों की दरा अंदाज़ी के ख़िलाफ़ हैं। कश्मीर हमारा है, भारतीयों का नहीं। फिर उसने हाथ से रिवाल्वर को हटाते हुए कहा, फ़िलहाल इसे जेब में रख लो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे जो खुद तुम्हें भी फंसा दे। तुम इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खड़े हो। मेरी मौत के बाद तुम भी बच ना सकोगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, अली ने गहरी सांस लेकर कहा। उसी वक्त फ़कीर मोहम्मद की जीप टैक्सी के करीब आ गई और प्रोफेसर ने कहा, फ़कीर मोहम्मद ने इसे पहचान लिया है, ये एक मुजाहिद है, इसे कहो कि जीप में आ जाए। अहमद फ़ौरन मान गया और उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर नीचे कदम रखा। दूसरी तरफ से अली भी उतरा और उसने इतनी देर में देख लिया था कि वहाँ दो मोटरसाइकिल सवार मुस्तैद खड़े हैं। तुम लोग खासे मुनज़्ज़म हो, अली ने बाइक की तरफ देख कर कहा। मुनज़्ज़म तो नहीं, बस एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है। ये कहकर जीप में सवार हो गया और उसके पीछे ही अली था, वो भी सवार हो गया। अहमद ने फ़कीर मोहम्मद का जायज़ा लेकर कहा, तुम शायद पूर्वा के रहने वाले हो। जी हाँ, फ़कीर मोहम्मद ने जीप स्टार्ट करते हुए कहा। अब आप दोनों भी अपना तारफ़ करा दें। अहमद बोला, मेरा नाम अली है और मैं बारामौले के इलाके में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और आजकल कारगिल के इलाके में सबक सिखा रहा हूँ। ये हमारे मेहमान पाकिस्तान के प्रोफेसर उस्मान हैं। मौलाना बाकर का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने उन्हें बुलाया था, मगर ऐन वक्त पर गद्दारों की वजह से प्लान बदल दिया गया। दरअसल हम लुबा ट्रेप हो गए थे। हमारे दरमियान मेरा अहम नाम एक गद्दार भी था। उसी ने प्लान चौपट किया। फिर एक इंटेलिजेंस अफसर सामने आया। अपनी चालाकी से उसने मौलाना बाकर को ट्रेप कर लिया था। उसी के कहने पर मौला ने उन्हें वापस जाने का मशवरा दिया। वो हरामज़ादा रास्ते में घात लगाए बैठा था। दरअसल वो उनका शिकार करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें बचाया। उधर से कंट्रोल लाइन पार करना मुश्किल था, इसीलिए हम इधर चले आए कि यहाँ से उन्हें पार करा दूंगा। तो मैं ख्वाम खा खुशफहमी में आ गया था कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। अहमद के लहजे में दुख था। नहीं मियाँ, मैं इन तीनों का शिकार करके ही कंट्रोल लाइन पार करूँगा, प्रोफेसर उस्मान ने कहा। तो फिर वक़्त की बर्बादी करना दानिशमंदी नहीं है। मुझे कर्नल और ब्रिगेडियर के ठिकानों का पता है। आप मेरी टैक्सी के पीछे पीछे आइए। अली और प्रोफेसर ने आंखों आंखों में मशवरा किया और अली असला का थैला लेकर अहमद के साथ जीप से उतर गया। फिर वह उसी टैक्सी में आ गए और एक बार फिर सफ़र शुरू हो गया। टैक्सी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मिलिट्री कैंप तक पहुंची। कैंप बहुत बड़ा ना था। दरमियान में एक इमारत थी, बिल्कुल गोदाम जैसी। उसके गिर्द खारदार तार लगा दिए गए थे। अहमद ने टैक्सी इमारत के कुछ फासले पर रुकवाई। जीप भी रुक गई थी। अली और अहमद टैक्सी से उतरकर अकबे हिस्से की तरफ बढ़ गए। उन्होंने देख लिया था कि कर्नल अरोड़ा के दफ्तर की खिड़की से रोशनी नज़र आ रही है। प्रोफेसर और फ़कीर मोहम्मद ने टैक्सी में ड्राइवर के साथ मिलकर पोजीशन संभाल ली। उन तीनों ने टैक्सी और जीप की आड़ ले रखी थी। अहमद और अली अकबे हिस्से में पहुंचे तो वहां एक संतरी राइफल लिए खड़ा था।
कुछ फासले पर 2 संतरी राइफल का बट ज़मीन पर टिकाए खड़ा सिगरेट पी रहा था। अली दबे पांव पहले संतरी की पुश्त पर पहुंचा और उसकी बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और दूसरे ही लम्हे अहमद ने सलंसर लगे रिवाल्वर की गोली उसके सीने में उतार दी। वो धड़ाम से गिरा तो दूसरे संतरी ने सिगरेट फेंक कर राइफल सीधी कर ली, लेकिन अहमद की गोली ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अली ने गोदाम का अकबी दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अहमद भी उसके पीछे था। सामने फौजी जवान करेटों में आतिशी असला भर रहे थे। वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, फिर अहमद ने दरमियान में बने लोहे के जीने की तरफ इशारा किया। दोनों दबे पांव उधर ही बढ़ते चले गए। ऊपर गोदाम का आफस था। कर्नल अरोड़ा मेज पर नक्शा फैलाए उस पर झुका हुआ था। वो उस पर बात की तरह झपटे और फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया और जोर जमाई होने लगी। अली ने अंदाज़ा लगा लिया था कि कर्नल अंदर से बुज़दिल है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उसने तेज सरगोशी में कहा, कर्नल, अब तक तुम दूसरों को अजियत दे देकर हलाक करते थे, अब तुम्हारी बारी है। बोलो, ज़िंदा रहना चाहते हो? कर्नल ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। तो सुनो, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेगाफोन उठाकर अपने आदमियों से कहो कि मुजाहिदीन ने कैंप को घेर रखा है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करें। हरी अप, जल्दी करो। कर्नल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फंसी आवाज़ में कहा, मुझे मेगाफोन दो। अहमद ने दीवार पर लगे लड़के मेगाफोन को उतार कर उसे दे दिया, जिसे उसने मुंह के करीब करके कहा, अलर्ट जवानों, अलर्ट। चारों तरफ से कश्मीरी मुजाहिदीन ने कैंप को घेर लिया है। अलर्ट, अलर्ट, बाहर पोजीशन लो। उसकी आवाज़ की गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी कि भगदड़ मच गई। सब लोग काम छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे और धक्कम पील करते हुए बाहर निकलने लगे। हैरत की बात थी कि एक के भी हाथ में असला नहीं था। सब का रुख गेट के पास बनी कोठरी की तरफ था। शायद वही असला खाना था। तभी तरार गोलियां चलने लगी। प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद और टैक्सी ड्राइवर बाहर निकलने वालों को अपनी स्पेशल मशीन गन से भून रहे थे। भारत की वीर सेना को भेड़ बकरियों की तरह मरते देखकर कर्नल अरोड़ा थर थर कांप रहा था। वो पुरइसरार सुंदरी दोनों झाड़ियों को हटाती, पत्थरों को फलांगती, गुलाम रसूल का हाथ पकड़े आगे बढ़ती चली जा रही थी। तराई के हाशिए पर सनूबर के दरख्तों के छदरे झुंड थे, जिनसे गुजरकर वो आगे बढ़ती जा रही थी। आगे एक चश्मा था जो शिमाली पर्वत की ढलान से उतरकर जंगल में नागन की तरह बल खाता मगरब की तरह बह रहा था। उसके दोनों किनारों को घनी झाड़ियों ने ढांप लिया था। उस घने और खूबसूरत जंगल में चश्मा देखकर गुलाम रसूल पर वजद सा तारी होने लगा। दोनों से तकरीबन खींचती हुई एक बड़े से पेड़ के करीब लाई, फिर बोली, गुलाम रसूल, ये वही जगह है जहां आकर प्रोफेसर बैठते हैं। उन्हें यह पेड़ बहुत पसंद है, तुम भी कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। गुलाम रसूल ने अपने थके हुए जिस्म को पेड़ के नीचे चबूतरा नुमा जगह पर डाल दिया। ये माहौल का असर था या कोई और बात कि गुलाम रसूल पर नींद गालिब आने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली जा रही थी, जबकि वो हसीना दोनों हाथ कमर पर रखे उसके सामने किसी संगी मुजस्मे की मानद ऐस्तादा थी। उसकी निगाहें गुलाम रसूल के चेहरे पर टिकी हुई थी और गुलाम रसूल की आंखें बंद थीं। वो बंद आंखों से जंगल के तमाम मनाज़र देख रहा था। उसकी नज़रों के सामने मुतहरक मसवरी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चल रहा हो, अकेला, बिला मकसद। तभी उसे किसी ने पुकारा और वो ठठक गया। फिर उसने मुड़कर देखा। एक नौ उम्र सी लड़की तेज़ कदमों से चली आ रही थी। गुलाम रसूल को ऐसे लगा जैसे वो उसको पहचानता हो। शायद इसीलिए उसके होंठों पर मुस्कुराहट की लकीर उभर आई थी। वो पूछता है, क्या बात है, क्यों रास्ता काट रही हो? चलो, तुम्हें माँ ने बुलाया है। किसने? गुलाम रसूल के लहजे में हैरत थी। माँ ने बुलाया है, उसे खबर हो गई है कि तुम नाराज़ हो। मैं नाराज़ नहीं तो क्या खुश हो जाऊँ? ये बात इतनी आसान नहीं है, गुलाम रसूल ने कहा। अच्छा, मैं माँ को समझा दूँगी, अब वैसी कोई बात नहीं करेगी, लड़की ने कहा और उसे तकरीबन घसीटते हुए लेकर चल पड़ी। ये इलाका उसका जाना पहचाना लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो इस इलाके को अच्छी तरह जानता है।
یہاں اس نے ایک عرصہ گزارا ہے۔ یہ علاقہ بہت حد تک اس بستی ننگار سے ملتا جلتا تھا جس میں ان دنوں غلام رسول رہ رہا تھا، جہاں پروفیسر عثمان نے لیبارٹری بنا رکھی تھی۔ اسی گاؤں کی طرح یہ گاؤں بھی برف پوش پہاڑوں اور صنوبر کے جنگلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اگر فرق تھا تو صرف اتنا کہ ننگار کی آبادی پھیلی ہوئی تھی، مکانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، مگر اس گاؤں کی آبادی مٹھی بھر تھی۔ پختہ مکان بھی صرف ایک تھا۔ گاؤں کے آخری سرے پر بنی حویلی ہی واحد پختہ عمارت تھی۔ عمارت پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا، یہ تو وہی عمارت ہے جس میں پروفیسر نے لیبارٹری بنائی ہے۔ کیا میں ننگار گاؤں کے ماضی میں پہنچ گیا ہوں؟ غلام رسول نے خود سے سوال کیا۔ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ لڑکی نے کہا، بھائی اماں کو کوئی سخت جواب نہ دینا، وہ بیمار ہے نا۔ حکیم صاحب نے خاص طور سے تاکید کی ہے کہ انہیں ہول سے بچایا جائے، ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے ان کا دل ہولنے لگے اور خدا نخواستہ ان کا دل بیٹھ جائے۔ اچھا میری عقل مندوں کی سرخیل بہن، خاموش رہ اور یہ سوچ کر اماں اب کون سا پینترا بدلیں گی، غلام رسول نے جواباً بولا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑے سے جھونپڑے کے قریب جا پہنچے اور اس کے بھرے ہوئے کواڑوں کو دھکا دے کر اندر داخل ہو گئے۔ آ گئے، ایک باروب آواز سنائی دی۔ جی اماں، لڑکی نے فوراً جواب دیا۔ میں نے تجھ سے نہیں، اس بے وقوف سے پوچھا ہے، ماں نے جھڑکا۔ ہاں بول، کیوں اس طرح سے بغیر کچھ کھائے پیے نکل گیا تھا؟ میں کوئی تیری دشمن ہوں؟ تیرے بھلے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مگر اماں آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، غلام رسول نے ممنا کر جواب دیا۔ تو پھر کیا بڑھاپے میں شادی کرے گا؟ جانتا ہے تجھے کتنا بڑا منصب ملنے والا ہے، تونگر کے راجا کا کلوتا بیٹا ہے۔ بھلے ہی میں تیری سگی ماں نہیں ہوں، مگر تیری انا تو ہوں، تجھے دودھ پلایا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ باپ کا تخت سنبھالنے کے بعد تو ایک ساتھ 2 علاقوں پر راج کرے۔ مگر اماں، تاشی نے مجھے اپنا نائب سپاہ سالار تو بنا ہی دیا ہے۔ یہ ابتدا ہے، وہ تجھ سے خوش ہے، تجھے اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اسی لیے تجھے یہ اعزازی منصب دیا ہے۔ اب تجھ پر فرض ہے کہ خود کو سپاہ سالاری کا اہل ثابت کرے اور کوئی ایسا بہادری کا کام کر، کوئی کارنامہ انجام دے کہ تاشی تجھے سپاہ سالار بنا دے۔ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی۔ بڑھاپے کا اثر جو تھا، اسی لیے اس نے رک کر گہری سانس لی تھی، پھر بولی، اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تو زونوں کو سیڑھی بنا تو اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر۔ اگر اس نے تجھے قبول کر لیا تو سمجھ لے کہ بیڑا پار، یہاں اور وہاں دونوں جگہ کی حکومت ملے گی۔ غور کے بادشاہ کے بعد اتنا بڑا بادشاہ صرف تو بنے گا، ماں نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تو خود سوچ اماں، جو لڑکی میرے قریب نہیں پھٹکتی وہ مجھے اپنے دل میں کیسے بٹھا لے گی؟ کوئی اور بات کیوں نہیں سوچتی؟ کسی اور لڑکی کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں، تو ہر حال میں اسی کے قریب رہے گا، وہی تیری منزل ہے، کبھی عقل سے بھی کام لیا کر۔ وہاں نگر میں تیرے سوتیلے بھائی تیری جان کے دشمن ہیں، اسی لیے تو تیرے بابا تجھے یہاں چھوڑ گیا ہے کہ میں تیری پرورش کروں، جہاں بانی کے آداب سکھاؤں، تجھے فن حرب میں طاق کروا کر اس قابل بناؤں کہ تو صحیح معنوں میں ولی عہد ثابت ہو سکے۔ ماں نے اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ جب تو ضد پر اتر آئی ہے تو میں بھی کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ ہاں، یہ ہوئی نا شہزادوں والی بات۔ تو خود سوچ، شہزادے بھی کبھی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی تو سرشت میں لوگوں کا جھکانا شامل ہوتا ہے۔ تو بھی یہی کر، دونوں لڑکی ہے اور لڑکی کو ہر حال میں جھکنا پڑتا ہے۔ بھائی اگر تم کہو تو میں تمہاری ملاقات دونوں سے کرا دوں، لڑکی نے پہلی بار دخل دیا۔ میں کیا اجنبی ہوں؟ بچپن سے اسے دیکھتا آیا ہوں، ہزاروں بار بات کی ہے، لیکن اس 3 سال میں تم اس سے کہاں ملے ہو؟ گلگت میں گزارے وقت نے اس میں بہت تبدیلی کر دی ہے۔ اب تو وہ باتیں بھی ایسے دھیرے دھیرے کرتی ہے کہ جیسے سرگوشی کر رہی ہو، مگر کیا پیاری پیاری باتیں کرتی ہے۔ اچھا، زیادہ تعریفیں مت کر، ایسا کر کہ اپنے بھائی کی ملاقات اس سے کرا دے بس، ماں نے کہا۔ او بھائی، میں اس سے ملاقات کراتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ یہ کہہ کر لڑکی اسے کھینچتی ہوئی لے کر چل پڑی۔ جنگل کا وہ حصہ خوبصورتی کا مرکے تھا
پھولوں سے لدی ہوئی شاخیں اور ان کے درمیان ایک بڑے سے پیڑ میں لگے جھولے، یہ پینگ لیتی لڑکیاں، وہ پتھر کا بت بن گیا تھا اور اس کی نظریں جیسے ٹھہر گئی تھیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس 3 سال کے عرصے میں وہ اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ جوانی اس پر ٹوٹ کے برسی تھی۔ پہلی ہی نظر میں یوں لگا جیسے وہ جنت کی کوئی حور ہو جو آسمانوں کا سینہ چیر کر زبردستی دھرتی پر آ گئی ہو۔ واقعی وہ بہت بدل گئی تھی، مرکز جمال، پیکر شباب بن گئی تھی۔ اس کے گلابی گلابی نشیلے نین، رسیلے ہونٹ، ہنس کی طرح لمبی گردن، شاخ بید جیسی لچکیلی کمر، تمام رنگ میں اسے یکجا ہو کر جادو جگا رہے تھے۔ اس کا ہر رنگ نیارا، ہر شے پیاری بن چکی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سندرتا کی مورت بن چکی تھی، کسی شاعر کی حسین غزل بن چکی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا، ارے یہ کون مرد یہاں آ گیا؟ اس آواز پر اس کی محیط ٹوٹ گئی اور وہ الٹے قدموں جلدی جلدی چلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں زونو کو اپنائے گا اور اسی خیال نے اس کی چال میں تیزی بھر دی تھی۔ وہ جلد سے جلد ماں کے پاس پہنچ کر کہنا چاہتا تھا کہ اس کا خیال غلط تھا، وہ شادی کرے گا، ضرور کرے گا، اور صرف زونو سے کرے گا۔ تیز تیز چلنے سے اس کا جسم پسینے سے بھیگنے لگا تھا، مگر اسے فکر نہ تھی۔ تبھی اس کی یہ تیزی ٹھوکر کا سبب بنی اور وہ گر پڑا۔ گرنے کے اس عمل نے اسے چونکا دیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا تھا اور اس دوران میں اس نے خواب دیکھ لیا۔ مگر وہ لڑکی کہاں گئی جو اسے لے کر آئی تھی؟ لڑکی کا خیال آتے ہی غلام رسول نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا شروع کی، لیکن وہ نظر نہ آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں یہ وہی پیڑ تو نہیں جس کے نیچے بیٹھ کر پروفیسر عثمان قسطوار خواب دیکھتا ہے؟ وہ بڑبڑایا، یہ سب کیا ہے؟ دونوں پہلے ہی پروفیسر کے خواب میں آ رہی تھی، اس سے محبت جتا رہی تھی، اور اب میرے خواب میں آنے لگی، وہ بھی اس حالت میں کہ میں اسے چاہنے والا ہوں، یعنی کہ میں اور پروفیسر ایک دوسرے کے رقیب ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ لڑکی بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، کہیں سب اسی کی چال تو نہیں ہے، کیونکہ ہر بار وہ نہایت پر اصرار انداز میں سامنے آتی ہے اور یہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہی دونوں ہے۔ آخر اس قسم کے خواب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ وہ سب اروڑا اور ستونت سے نمٹ چکے تھے، اب باری تھی بریگیڈیئر کی۔ وہی ایک ایسا فرد بچا تھا جس کی رہنمائی میں یہاں کے چھوٹے افسران مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ اب اس کا نمبر آنا ضروری تھا۔ یہ سوچ کر پروفیسر نے آواز دی اور وہ سب باہر نکل آئے۔ فقیر محمد اور ٹیکسی ڈرائیور باہر تھے۔ پروفیسر نے اسے بھی اشارے سے جیپ میں بلا لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ دوبارہ چل پڑا۔ اب بریگیڈیئر رام پال سے نمٹنا تھا۔ فقیر محمد کی اطلاع کے مطابق رام کا پال کیمپ میں نہیں رہتا، وہ اپنی داشتہ کے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں رہتا ہے۔ سب سے زیادہ لوٹ مار اسی نے مچا رکھی ہے۔ اگر اسے قابو کر لیا جاتا ہے تو پورے علاقے میں امن ہو جائے گا۔ وہ کہاں رہتا تھا اس کی خبر فقیر محمد کو بھی تھی اور اس نئے گروپ لیڈر کو بھی۔ انہی دونوں کی رہنمائی میں پروفیسر اور علی چھاپا مارنے چلے تھے۔ صرف 15 منٹ کی ڈرائیور پر وہ سب اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں بریگیڈیئر رام پال کا عالی شان بنگلہ تھا۔ وہ بنگلہ کیا تھا؟ ایک قلعہ تھا۔ دیواروں پر خاردار تار لگے ہوئے تھے اور گیٹ پر ایک سنتری رائفل سنبھالے اٹینشن کھڑا تھا۔ اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی متواتر آ رہی تھی۔ آوازیں بتا رہی تھی کہ کتے خطرناک نسل کے ہیں۔ علی کے کہنے پر فقیر محمد جیب آگے لیتا چلا گیا۔ بنگلے سے کچھ دور آگے ایک شراب خانہ نظر آیا۔ یہ بھی حیرت کی بات تھی۔ مجاہدین کی سرگرمیاں تیز ہوتے ہی کشمیر کے شراب خانے تقریباً بند ہو گئے تھے۔ اکا دکا کھلے ہوئے تھے، مگر ان میں بھی چوری چھپے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس طرح کھلے عام کہیں بھی کاروبار نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تو نظام ہی الٹ کر رہ گیا ہے۔ یقیناً یہ دکان بھی ان تینوں کے اشاروں پر چل رہی ہوگی، علی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں یہی بات ہے، فقیر محمد نے تائید کی۔ تو ٹھیک ہے، اسی کی بندوق سے نشانہ بناؤں گا۔ یہ کہہ کر علی نے جیپ رکوائی اور نیچے اتر کر بولا، میں سنتری کو قابو میں کرتا ہوں۔
پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر دیسی شراب کی میٹھی میٹھی سی مگر ناگوار بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا اور ایک چھوٹی بوتل خریدی، پھر واپسی کے لیے چل پڑا۔ باہر نکلتے نکلتے اس نے آدھی شراب اپنے کپڑوں پر گرا لی تھی۔ وہ آدھی شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کا رخ بنگلے کی طرف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑ رکھا تھا۔ لہراتا سنبھلتا ہوا وہ اس عمارت تک پہنچا، پھر اس بڑے گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ وہ گیٹ بند تھا اور باہر ایک سنتری کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تبھی علی کی نظر ذیلی گیٹ میں لگی، سلاخوں کے اندر تک پہنچی اور وہ چونک اٹھا۔ سلاخوں کے پیچھے بھی ایک سنتری بیٹھا ہوا تھا۔ بریگیڈیئر رام پال نے حفاظت کا بھرپور انتظام کر رکھا تھا۔ عیاش فطرت لوگ بزدل ہوتے ہیں اور بزدل اپنی حفاظت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے بریگیڈیئر نے بھی اپنی حفاظت کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا۔ علی ہاتھ میں پکڑے کاغذات کے ٹکڑے کو لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ، دائیں بائیں جھکنا، سنبھلنا دیکھ دیکھ کر دونوں نو عمر سنتری مسکرا رہے تھے۔ اتنے دیر میں وہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کے کپڑوں سے اٹھتی ناگوار بو کی وجہ سے باہر والے سنتری نے ناک بند کر لی اور چیخ کر بولا، بھاگو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گولی مارو گے؟ مگر کیوں؟ مجھے صاحب نے بلایا ہے، یہ دیکھو، یہی پتہ ہے نا؟ علی نے لڑکھڑاتی آواز میں یہ کہہ کر کاغذ اندر والے کی طرف بڑھایا۔ اس سنتری نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ تھام لیا۔ علی لڑکھڑاتے ہوئے باہر والے سنتری سے ٹکرا گیا۔ اس سنتری نے غصے سے علی کو دھکا دیا۔ تم نے مجھے مارا؟ ہاں مارا، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر علی نے گھٹنا چلا دیا۔ گھٹنے کا وار نپا تلا تھا۔ سنتری پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے مارو گے؟ کہاں ہو؟ کہاں گئے؟ علی نے خواہ مخواہ میں ہوا میں گھونسا چلاتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں اندر والے کا جائزہ لینا نہیں بھولی تھی۔ اندر والا سنتری گھبرا کر چھوٹے گیٹ کا کھول کر باہر نکل آیا۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، علی نے اپنا نپا تلا پنچ رسید کیا تو اس کی ناک نے خون اگلنا شروع کر دیا۔ علی نے ایک نظر پیٹ پکڑے سنتری پر ڈالی اور پھرتی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہتھوڑا سا بنایا اور پھر اس نے ہتھوڑا نما مٹھی کو پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ اس دوسری آفتاب نے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ چت گرا، لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا کہ علی نے پلٹ کر اسی طرح کا وار دوسرے سنتری پر کیا۔ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو وہ اپنی پیٹی سے ریوالور نکال چکا ہوتا۔ ریوالور کے دستے ہاتھ رکھے وہ ٹکراتا ہوا زمین پر لوٹنے لگا۔ اتنی دیر میں باقی افراد بھی پہنچ گئے اور انہوں نے پھرتی سے ان دونوں کے اسلحے قبضے میں لیے اور انہیں کھینچ کر جیپ میں لے آئے۔ جیپ میں پہنچ کر پروفیسر اور فقیر محمد نے مستدی کا خاص مظاہرہ کیا اور ان دونوں کے ہاتھ پیروں اور منہ پر ٹیپ چپکا دیا۔ سرجری میں استعمال ہونے والا ٹیپ ان دونوں کے لیے ہاتھ کڑی بیڑی بن چکا تھا۔ اب اندر چلو، علی نے کہا تو وہ سب نیچے اتر آئے۔ اتنی دیر میں پیچھے والی گاڑی بھی پہنچ گئی تھی۔ اس گاڑی میں سوار افراد بھی کودے اترے اور دوڑتے ہوئے ذیلی گیٹ کے بنگلے کے اندر گھس گئے۔ اندر پہنچ کر پروفیسر فقیر محمد نے پوزیشن سنبھال لی۔ دوسرے افراد نے بھی پوزیشن لے لی تھی، جبکہ ان کی نظریں کتوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا تھا کہ کتوں کو باندھ کر ایک سلاخوں والے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ سلاخیں کافی موٹی تھی اور وہ کمرہ لان کے آخری سرے پر تھا۔ کتوں کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ مشین پسٹل سنبھالے برآمدے پر چڑھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے والے کمرے پر پڑی اور وہ پھرتی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کمرے میں ایک عورت بالکل مینیکا کے انداز میں کھڑی تھی۔ گوری رنگت کی پتلی دبلی سی عورت نے لال بارڈر کی سفید ساڑی باندھ رکھی تھی۔ ساڑی گھٹنوں سے ذرا نیچے تھی، جس کی وجہ سے اس کی ننگی پنڈلیاں باہر سے بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے شاید بلاؤز بھی نہیں پہنا تھا، کیونکہ ساڑی کا آنچل یہی بتا رہا تھا۔ یوں بھی ہندو مائتھولوجی کی وہ مشہور کردار بھی کب بلاؤز پہنتی تھی۔ علی نے تمام مندروں میں اس کے بغیر بلاؤز کی مورتی رکھی دیکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ سورگ کی اپسرا تھی اور رشی کی تپسیا توڑنے کے لیے زمین پر آئی تھی۔
اسی تپسیہ توڑنے والی مینکا کے انداز میں وہ عورت کھڑی تھی اور اس نے بالوں کو ترچھے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی اور اس جوڑے میں پھولوں کی لڑیاں سجی ہوئی تھی۔ گلے اور بازو پر بھی سفید موتیے کے گجرے بندھے ہوئے تھے، مگر گلے میں سرخ پھولوں کا ہار تھا۔ وہ ہو بہو مینکا لگ رہی تھی۔ اس نے پوز بنانے کے لیے گھڑا بھی اٹھا رکھا تھا کہ علی نے دوسرے کونے میں کھڑے آدمی کو دیکھ لیا اور اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ اب علی کی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ عورت کیوں ایسے عجوبہ لباس میں کھڑی ہے۔ یقیناً وہ تصویریں بنوا رہی تھی۔ وہ لوگ اپنے کام میں اس طرح منہمک تھے کہ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ علی نے ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور انداز میں چھلانگ لگائی اور کسی جن کی طرح ان کے سامنے کودا۔ یکا یک اس طرح سے کسی کو اپنے سامنے پانے والے کا چونکنا ضروری ہے، اور وہ بھی بری طرح چونکے تھے۔ اسی گھبراہٹ میں اس عورت کے ہاتھ سے گھڑا پھسل گیا تھا۔ علی نے اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا اور پوری قوت سے اس کے گال پر تمانچہ مارا۔ وہ الٹ کر دور جا گری۔ علی نے فوراً رخ بدلا اور چھلاوے کی طرح اچھلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کیمرے والے کے سر پر پہنچا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو پانسا پلٹ چکا ہوتا۔ کیمرے والا شخص داہنا گھٹنا زمین پر ٹیکے پولسٹر سے پستول نکال رہا تھا۔ اسی وقت اس کے ساتھ سے علی کا بوٹ ٹکرایا۔ فلائنگ کک کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی چیخ کو روک نہ سکا تھا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ سا ابلا تھا جو اس کے چہرے کو مزید دہشت ناک بنا گیا تھا۔ علی نے تیزی سے گھوم کر راؤنڈ کک چلائی۔ بائیں ٹانگ پر تیزی سے گھوما تھا اور اس کی لات اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی تھی اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اب سر اور ناک سے ایک ساتھ خون بہہ رہا تھا۔